السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ ایران بمقابلہ امریکہ اور اسرائیل جنگ میں ایک سنی مسلمان کو کس کا ساتھ دینا چاہیے؟ بہت سارے لوگ سوشل میڈیا پر یہ باتیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ایران چونکہ ایک شیعہ ملک ہے لہذا ہمیں شیعوں کا ساتھ نہیں دینا چاہیے۔ آئیے سب سے پہلے ایک قرآنی واقعہ سماعت کرتے ہیں۔ ابتدائی اسلام میں دنیا میں دو بڑی طاقتیں تھیں، رومن امپائر اور فارسی سلطنت۔ آپس میں ان دونوں میں جنگ سٹارٹ ہو گئی۔ کفار مکہ کی ہمدردیاں اہل فارس کے ساتھ تھیں کیونکہ وہ آگ پرست تھے اور ایک سے زیادہ خداؤں کا دعویٰ کرتے تھے، لیکن مسلمانوں کی ہمدردیاں رومیوں کے ساتھ تھی کیونکہ رومی اہل کتاب تھے اور نظریاتی طور پر وہ مسلمانوں کے زیادہ قریب تھے۔ ابتدا میں جب فارسی رومیوں کے اوپر غالب آ گئے تو کفار مکہ نے مسلمانوں کو طعنے دیے اور کہا کہ عنقریب ہم تمہارے اوپر بھی ایسے غالب ہو جائیں گے۔ اس پر مسلمانوں نے کفار مکہ کے ساتھ اس بات پر شرط لگا لی کہ جلد رومی فارسیوں کے اوپر دوبارہ غالب آ جائیں گے، لہذا ایسا ہی ہوا اور کچھ عرصے کے بعد رومیوں کو اللہ رب العزت نے فتح و کامرانی عطا فرما دی۔ مسلمانوں کو اس فتح سے بہت زیادہ خوشی حاصل ہوئی۔ اس واقعے کو اللہ رب العزت نے قرآن مقدس سورہ روم میں ذکر فرمایا ہے، الف لام میم غلبت الروم۔ اس واقعے سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ مشترکہ دشمن کو زیر کرنے کے لیے مذہبی، ملی اور مسلکی اختلافات رکھنے کے باوجود دوسرے کی حمایت کی جا سکتی ہے۔ ہاں، اپنے مسلک کے ساتھ سمجھوتا نہیں ہونا چاہیے، اپنے عقیدے کے ساتھ سمجھوتا نہیں ہونا چاہیے، اپنے قول و فعل سے کوئی ایسی بات صادر نہیں ہونی چاہیے کہ جس کی وجہ سے انسان کا عقیدہ اور عمل خطرے میں پڑ جائے۔ ان سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر کوئی ایران کی حمایت کرتا ہے تو وہ بالکل بجا ہے۔ مزید یہ کہ ہم ایران کی حمایت اس لیے نہیں کرتے کہ ایران ایک شیعہ ملک ہے، بلکہ ایران کی حمایت اس لیے کرتے ہیں کہ وہ دنیا کی دو بڑی غاصب، جابر اور ظالم حکومتوں کے سامنے تنے تنہا سینہ سپر ہے۔ یاد رکھیں کہ یہی ایران تھا کہ جب غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں پر، بے گناہ بچوں کے اوپر اسرائیل بمباری پر بمباری کر رہا تھا اور عرب لیڈران جو کہ اپنے آپ کو مسلم دنیا کا ٹھیکیدار کہتے ہیں امریکہ نوازی میں مصروف عمل تھے، اس وقت ایران وہ واحد ملک تھا جو تنے تنہا میدان میں اسرائیل کے ساتھ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے اس کو جواب بھی دے رہا تھا۔ یقیناً ایران سے ماضی میں بہت بڑی بڑی غلطیاں ہوئی ہیں، ایران نے بہت سارے کام ایسے کیے ہیں ہم جن سے اتفاق نہیں رکھتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم مظلوم کے ساتھ کھڑے نہ ہوں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم ظالم کی حمایت کریں۔ لہٰذا یہ ہمارا اخلاقی فریضہ بنتا ہے کہ ہم آج ایران کی حمایت کریں، آج ایران کے ساتھ کھڑے ہوں۔ لیکن پھر بھی جو لوگ الجھن کا شکار ہیں میں ان سے یہی کہوں گا، اگر آپ کا دل نہیں مان رہا تو کم از کم خاموش رہو، ایسی باتیں نہ کرو جن کی وجہ سے انتشار پھیلے اور امت کو نقصان پہنچے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔